صل على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى فاصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. اور قتل کیا آپ نے ایک شخص کو، پس نجات دی ہم نے آپ کو غم سے اور آزمائش میں ڈالا ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالنا. پس ٹھہرا تو کئی سال اہل مدین میں، پھر آیا تو اپنے اندازے کے اوپر آئے موسیٰ اور چن لیا میں نے تجھ کو اپنے لیے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور نہ سستی کرنا میری یاد میں. اس وقت جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف تحقیق وہ سرکش ہو چکا ہے، بس کہو تم دونوں اس کو نرم بات، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تحقیق ہم خوف کرتے ہیں اس بات پر کہ زیادتی کرے قولاً ہمارے اوپر وہ فرعون، یا سرکشی کرے فعلاً ہمارے اوپر. فرمایا نہ خوف کرو تم دونوں، تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں میں اور میں دیکھتا ہوں. بس جاؤ تم دونوں اس کے پاس، بس کہو اس کو کہ تحقیق ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے، بس بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ عذاب دے ان کو. تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے، اور سلام ہے اس شخص کے اوپر جو تابعداری کرتا ہے ہدایت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں رہتے تھے، فرعون بھی مصر میں رہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اپنا ذاتی گھر تھا جہاں پر اماں رہتی تھی وہ کچھ دور تھا، اور فرعون کا جو محل تھا وہ دور تھا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر سے وہ اپنے اصلی گھر کی طرف جا رہے تھے، وہ دو بنی اسرائیلی اور قبطی لڑ رہے تھے جن کو چھڑانے کی غرض سے موسیٰ علیہ السلام گئے تو مکہ مارا آدمی مر گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. اللہ پاک نے اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر چلے گئے مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا. یہ واقعہ سارا وہی واقعہ ہے. اللہ پاک نے اسی کو ذکر فرمایا. جب وہاں سے آئے دوبارہ راستے میں
کوہ طور کے اوپر اللہ پاک سے ہم کلامی ہوئی، اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ جو ساری ہم تقریر پڑھ رہے ہیں، یہ ساری گفتگو جو ہے یہاں کوہ طور پر اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہو رہی تھی۔ یہ کئی رکوع سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لمبی گفتگو فرمائی کوہ طور کے اوپر۔ فرمایا کہ اے موسیٰ اب تو بھی جا اور تیرا بھائی ہارون علیہ السلام بھی جائے، دونوں جاؤ، فرعون کو جا کر تبلیغ کرو، اس کو سمجھاؤ، وہ سرکش بن چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، اس کو جا کر سمجھاؤ۔ لیکن میرے پیغمبروں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کو نرم بات کرنی ہے، پیار سے سمجھانا ہے۔ یہ نہ وہاں پر تم جذبے میں آ جاؤ، جوش میں آ جاؤ، بس تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے، تو خبیث ہے، تو لعنتی ہے، فلانا ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، پھر وہ تمہاری بات نہیں سنے گا، پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی، محبت کے ساتھ۔ بے شک مسئلہ گرم ہو لیکن انداز اور لہجہ نرم ہو۔ انداز اور لہجے کا، انسان کا جو لہجہ ہوتا ہے نا، انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تبلیغ کرنے کا انداز ہی یہی ہے کہ نرمی سے بات کی جائے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ایک جگہ کہیں تقریر کر رہے تھے تو ایک آدمی مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حسین احمد تو حرامی ہے، ہمیں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت نے کوئی بات نہیں کی کہ تو حرامی ہے یا کوئی بات نہیں۔ تقریر جب ختم ہوئی حضرت اپنے گھر گئے، وہ اپنی والد کا نکاح نامہ لے آئے، اس کو بلایا، فرمایا کہ بھائی تو نے کہا تھا کہ حرامی ہے، میں حرامی نہیں ہوں، یہ دیکھو ثبوت ہے، میرے ابا کا نکاح ہوا تھا، میں حلالی ہوں، حرامی نہیں ہوں۔ یعنی اتنا ہمارے بڑے جو تھے اکابرین صبر والے، تحمل والے ہوتے تھے، اور نرمی کے ساتھ بات کرنا، جذبے میں نہ آنا۔ آج کل جو ہے نا اس چیز کی بڑی کمی ہے، فقدان ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت بڑی اس کی حکومت تھی، بہت بڑی حکومت تھی اس کی۔ روم سے چین، آذربائیجان، آرمینیا، یہ افغانستان، یعنی کچھ بہت سارے علاقوں تک اس کی حکومت تھی۔ بہت بڑا بادشاہ تھا خلیفہ ہارون الرشید۔ اس کی عادت تھی کہ جمعہ کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے مسجد میں جاتا تھا اور شروع سے لے کر آخر تک مولوی صاحب کی تقریر سنتا تھا۔ آج کل تو کہتے نا مولوی صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، اس وقت کہتے تھے واعظ، یعنی مولوی صاحب کو واعظ، نصیحت کرنے والا، سمجھانے والا واعظ۔ اصل جو انہوں نے امام رکھا ہوا تھا وہ تو اور تھا، ایک اور عالم صاحب آئے ہوئے تھے، خطیب صاحب نے اس کو ٹائم دے دیا تقریر کرنے کے لیے کہ تم کچھ نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ خلیفہ ہارون رشید شروع سے لے کر آخر تک تقریر سنتا، آگے آگے بیٹھتا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بیٹھا تھا، مولوی صاحب نے تقریر شروع کر دی۔ اب تقریر کرتے کرتے کہنے لگا کہ او خلیفہ ہارون رشید، تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا حرام خور ہے، تو فلان ہے فلان ہے، ایسے شروع ہو گیا۔ خلیفہ ہارون رشید پہلے دور کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ نیک ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہمارے بادشاہ کہتا ہے ہمارے ملک میں 13 موسم ہے، ہاں جی 13 موسم ہیں، کہتا ہے درخت بھی آکسیجن دیتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کون سی سائنس پڑھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال وہ بڑے سمجھدار بادشاہ ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے کوئی بات نہ کی، آخر تک تقریر سنتا رہا، مولوی صاحب جو کچھ کہتا رہا اس نے کوئی بات نہ کی، حالانکہ اس کی بادشاہی بڑی مضبوط بادشاہی تھی۔ آخر کے اندر بادشاہ نے اس مولوی صاحب کو بلایا، فرمایا مولوی صاحب یہ بتلاؤ تمہارا مرتبہ، تمہاری شان زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی شان زیادہ تھی؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آپ بتلائیں نا، ہر بات کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، یہ بتلاؤ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے یا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مولوی صاحب نے کہا میں تو ایک عام گناہ گار امتی ہوں، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی شان کو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں؟
پھر مولوی صاحب نے کہا، بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتلاؤ میں بڑا گناہگار ہوں یا فرعون بڑا گناہگار تھا؟ میں بڑا گناہگار ہوں یا فرعون بڑا گناہگار تھا؟ میں بڑا ظالم ہوں حرام خور ہوں یا فرعون بڑا حرام خور تھا، گناہگار تھا، ظالم تھا؟ مولوی صاحب نے کہا آپ تو آخری نبی کے امتی ہیں اور اس امت کی تو شان ہی بڑی ہے، آپ تو جتنا بھی گناہگار ہو جائیں بہرحال فرعون سے تو پھر بھی بہتر ہیں آپ۔ تو اس نے کہا بادشاہ نے اچھا یہ بتلاؤ جب ان پاک ہستیوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے پاک ہستیاں اللہ کے نبیوں کو اللہ نے فرمایا، اور فرعون کے پاس سب سے بڑا ظالم جو اس کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو اللہ نے فرمایا نرمی سے بات کرنی ہے، اور آپ نے مجھے سختی کے ساتھ بات کی۔ آپ نے کہا تو ظالم ہے، تانے دیے آپ نے مجھے، کئی سختی کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ آپ کی بات جرت تو ٹھیک ہے، آپ بہادر بھی ہیں، جرت بھی ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، دلیر ہیں، لیکن آپ کا انداز جو ہے قرآن کے خلاف ہے، آپ کا انداز قرآن کے خلاف ہے۔ آپ نے منشی کو بلایا، فرمایا جاؤ ایک جوڑا کپڑے کا لے آؤ اور 10,000 لے آؤ، اس مولوی صاحب کو انعام دے دو اس کی حق گوئی کے اوپر۔ بات تو اس نے سچی کی ہے، میں واقعی گناہگار ہوں، میں نافرمان ہوں، تم نے تو 2-3 گناہ بتلائے ہیں، میں اس سے بھی بڑا گناہگار ہوں۔ بادشاہ نے کہا جو تو 2-3 نے گناہ بتائے ہیں میں اس سے بھی بڑا گناہگار ہوں، میرے پاس اور بھی میں بڑا گناہ ہے میں نے کیے ہیں، لیکن یہ آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے، آپ نے جو بات کی ہے یہ بات کرنے کا طریقہ جو ہے قرآن کے خلاف ہے، لیکن یہ انعام جو ہم دے رہے ہیں آپ کو حق بات کرنے کا انعام دے رہے ہیں۔ دیکھیں کیسے انداز سے بات کی بادشاہ نے۔ بہرحال تبلیغ کرنے کا، تقریر کرنے کا، سمجھانے کا انداز نرم ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس بھیجا، پھر بھی فرمایا اس کو سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی، نرمی سے سمجھانا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، اللہ پاک اسی واقعے کو یہاں پر ذکر فرمایا، فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور قتل کیا تو نے اے موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو، قبطی کو جان سے مار ڈالا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس ہم نے آپ کو نجات دی غم سے، پریشانی سے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا تجھے، محنت میں ڈال دیا، تکلیف تو تھی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب بھی بھاگے، ورنہ مشقت تو تھی، آزمائش میں ڈالا ہم نے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس ٹھہرا تو مدین کے اندر کئی سال، 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر گزارے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ میری بکریاں چرائیں، میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، لیکن 8 سال تم نے بکریاں چرانی ہیں، 8 سال، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو وہ آپ کی مرضی، لیکن 8 سال، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر پھر 10 سال گزارے۔ ثم جئت على قدری یا موسیٰ، پھر آیا تو اے موسیٰ علیہ السلام اپنے اندازے پر، اپنی مرضی سے آیا، میں نے تو نہیں کہا تو مصر میں دوبارہ آ جائے، تو اپنی مرضی سے اپنے اندازے سے، یعنی 10 سال کے بعد آئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، گھر والوں کو جب بتلایا کہ مجھے آگ روشنی نظر آ رہی ہے، کوئی آگ لے کر آتا ہوں یا راستہ پوچھ کر آتا ہوں، پر میں جب وہاں پر آئے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے کلام فرمائی، فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، او میرے پیغمبر موسیٰ میں نے چن لیا ہے تجھے اپنے لیے، میں نے تجھے اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، جا تو بھی اور تیرا بھائی بھی، بآیاتی میری نشانیاں یعنی معجزات لے کر، ولا تنیا فی ذکری، لیکن یہ بات یاد رکھے میری ذکر، میری یاد کے اندر سستی نہیں کرنی، میری یاد کو نہیں بھولانا۔ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید جنگیں جو ہیں اسلحوں سے جیتی جاتی ہیں، بمپوں سے جیتی جاتی ہیں، ہتھیار سے جیتی جاتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو دنیا کی کسی سپر پاور کے پاس نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی یاد۔
وہ کون سے ہتھیار ہے؟ اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد جو ہے اللہ کا ذکر ایک ایسا ہتھیار ہے اللہ کے نام میں، اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے اپنے نام میں جو دنیا کے سارے ہتھیار اور طاقتیں اس سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہاں جی، نہتے افغانستانی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ہاں جی 43 ملک جمع ہو کر آئے اور ان کی فوجیں جو سپر پاور سمجھے جاتے تھے، جدید ہتھیار، ٹیکنالوجی، بمپ، ٹینک، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے سب کو مجبور کیا اور معافیا مانگ کر یہاں سے نکلے۔ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف تحقیق وہ سرکش ہو چکا ہے، فقولا له قولا لینا، پھر اس کو کہنی ہے تم نے بات نرم نرم بات کرنی ہے، سختی نہیں کرنی، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا خوف کر لے، ڈر جائے اللہ کے عذاب سے، مان لے بات۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، کہنے لگے دونوں پیغمبر ہے ہمارے رب تحقیق ہم خوف کھاتے ہیں اس بات پر کہ فرعون زیادتی کرے گا ہمارے اوپر باتوں کے اندر، وہ بھی ہمارے ساتھ اوپر ناراض نہ ہو جائے کہ تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا تھا، پھر ہم کیا کریں گے؟ او ان یطغی، یا فعلاً سرکشی کرنے لگ جائے ہمیں قتل نہ کروا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، فرمایا نہ خوف کرو میرے پیغمبرو، تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں، جس کے ساتھ اللہ ہو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ جاؤ تم دونوں، خوف نہ کرو، میں رب تمہارے ساتھ ہوں، فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسمع وارا، میں سب سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، فرعون کی باتیں اور تمہاری بھی میں سنوں گا بھی صحیح اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، بس تم دونوں جاؤ اس کے پاس، بس کہو اس کو دونوں تم کے تحقیق ہم تیرے رب کے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں تیری طرف بھیجا ہے، فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيل۔ فرعون نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا بنی اسرائیل، فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتے، ان کی عورتوں کو اپنے گھروں میں نوکرانیاں رکھ لیتے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کو غلام ایسے نوکر بنا کے پوری بنی اسرائیلی قوم کو غلام نوکر بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے مصر کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ سمجھایا اور یہ بھی کہا فرعون کو کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو تو نے ظلم زیادتیاں کی ہوئی ہیں مہربانی کر ان کے اوپر یہ ظلم اور زیادتیاں بند کر، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج، ہم اپنے ملک شام میں دوبارہ واپس جاتے ہیں، واپس ہم دوبارہ جاتے ہیں اپنے ملک میں اپنے علاقے میں، تو ان کے اوپر ظلم نہ کر۔ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، بس بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب نہ دے، ان کو تکلیف مت پہنچا۔ آگے بھی تو بنی اسرائیلی تھے، ضدی لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب گئے نا درمیان میں آگے وادی تیہ میں پہنچے اور فرمایا کہ آگے چلے، قوم عمالقہ نے ہمارے علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ہم جاتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور اپنا علاقہ اپنا ملک واپس لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے تو سارے تیار ہو گئے، جب آگے گئے نا وادی تیہ میں بیٹھے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو نہیں جاتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا اور تیرا رب جائے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں جاتے، بیٹھ گئے۔ اللہ پاک نے ان کو 40 سال یہ لوگ وہاں پر رہ گئے، صبح اٹھتے کہ باہر نکلے اس وادی سے، صبح سے چلتے چلتے شام کو دیکھتے دوبارہ ادھر ہی کھڑے ہوتے، اللہ پاک نے 40 سال وہاں سے ان کو نہیں نکلنے دیا، اور اللہ پاک کی رحمت پھر بھی ایسی تھی کہ دھوپ آتی تو بادل سایہ کر لیتے تھے، آسمانوں سے پکے پکائے کھانے ان کے لیے اترتے تھے، بٹیر، ترنج بین، سبحان اللہ، جنتی کھانے، آسمانوں سے اللہ پاک پکے پکائے کھانے بھیجتے تھے، لیکن یہ پھر بھی ایسے ظالم تھے، نبی کی بات نہ مانی، نبی کی بات نہ مانی۔ پھر پانی کے لیے موسیٰ پانی نہیں ہے ہم مر رہے ہیں،
تو اللہ کے نبی نے کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر اس پتھر کے اوپر سوٹی مارو، میں اس سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے پتھر کے اوپر سوٹی ماری، 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ وہ 12 قبیلے تھے نا، تھے لڑا کے ضدی، کہ اللہ پاک نے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی کا چشمہ جاری کیا کہ یہ نہ ہو پھر یہاں پر لڑ پڑے، ضدی قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ پاک نے اتنا ان کے اوپر انعامات کیے، احسانات فرمائے، لیکن وہ پھر بھی ضدی تھے، بات نہ مانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا، اے فرعون تو ان کے اوپر ظلم اور زیادتی بند کر، ان کو ہمارے ساتھ بھیج۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، تاکہ ہم لائے تیرے پاس معجزے اپنے رب کی طرف سے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلام ہے اس شخص کے اوپر جو ہدایت کی تابعداری کرتا ہے، ہدایت پر چلتا ہے۔ غیر مسلم آدمی کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ غیر مسلم کو سلام کرنا چاہتے بھی ہیں تو بس یوں کہیں، آپ یعنی ایسی جگہ جاتے ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم بیٹھے ہوئے، سارے سلام کرنا ہے، تو آپ کیا کرنا ہے؟ السلام علی من اتبع الہدیٰ، یہی الفاظ ہے کہ جو ہدایت پر چلتا ہے اس کو سلام۔ اگر کوئی غیر مسلم تمہیں آ کر سلام کرے السلام علیکم، تو تم نے ان کو وعلیکم السلام نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے السلام علی من اتبع الہدیٰ، یہ الفاظ کہنے۔ اگر اتنا الفاظ یاد نہیں ہوتے تو بس اتنا کہہ دیں وعلیکم۔ غیر مسلم سلام کرے تو اس کو پورا جواب نہیں دینا، بس کہ اتنا ہی کہنا ہے وعلیکم، بس۔ شریعت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔